أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ جہاں بھی ہوں کہ اپنے حفظ و امان اپنے حفظ و کرم سے ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان اپنے حفظ و کرم سے رکھے۔ میرے پاکستانی بہن بھائیوں، میرے پاکستانیوں، آپ سب کو جیسے کہ معلوم ہے پوری دنیا کے اندر اس وقت امریکہ اور اسرائیل نے پوری دنیا کا جو امن ہے وہ مکمل طور کے اوپر تباہ و برباد کر کے رکھا ہوا ہے۔ یہ امن انہوں نے پوری دنیا کے اندر امن پھیلا ہوا تھا، لیکن امن کو انہوں نے تباہ و برباد کر کے اس کو چھین کے ایک جنگ کو چھیڑا جو جنگ نہیں ہونی چاہیے تھی ایران کے ساتھ۔ ایران کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم نے ایران کے اوپر قبضہ کرنا ہے، ہم نے ایران کو تباہ کرنا ہے، ہم نے ایران کو برباد کرنا ہے، ہم نے ایران کو جینے نہیں دینا۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ آج امریکہ منٹے ٹلے کہہ رہا ہے کہ خدا کا واسطہ ہے ہمیں اس جنگ سے نکالو۔ آج امریکہ دنیا سے منٹے ٹلے کہہ رہا ہے کہ یہ کر دو، وہ کر دو، فلانا کر دو، بس ہمیں اس جنگ سے نکال دو۔ لیکن امریکہ کی آج دنیا کا کوئی ممالک آج امریکہ کی نہیں سن رہا۔ کیوں نہیں سن رہا امریکہ؟ کیونکہ امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ کو اس جنگ کے اندر گھسیٹ کے سب سے گھٹیا ترین فیصلہ کیا، امن کو، سکون کو تباہ و برباد کیا۔ اور آج یہ ثابت کرتا ہے کہ امریکہ یہ جنگ باقاعدہ طور کے پر آ چکا ہے۔ لیکن امریکہ اور ڈونلڈ ٹرمپ یہ نہیں مان رہا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ ہم یہ جنگ ہم جیت چکے ہیں، ہمارا جو منصوبہ بندی تھی، ہماری جو پلاننگ تھی، ہم اس کے اندر کامیاب ہو چکے ہیں۔ اور ہم نے جنگ کے اندر ایران کو ہرا دیے۔ جنگ کے اندر ایران کو ہم نے بتایا ہے کہ ان کے سلوکات، ان کے ویلیو کے۔ یہ امریکہ کا صدر ڈونلڈ ٹرمپ یہ بات کر رہا ہے، جو بڑے بڑے دعوے کر کے آیا تھا جب یہ الیکشن ہوا تھا امریکہ کے اندر، تو یہ بڑے بڑے دعوے کر کے آیا تھا کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، دنیا بھر کے اندر جتنی بھی جنگیں میں ان کو رکواؤں گا، دنیا کے اندر میں امن و سکون پیدا کروں گا۔ لیکن پوری دنیا نے اس کا اصل چہرہ دیکھ لیا ہے۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ وہی بندہ ہے جو پوری دنیا سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ میں دنیا بھر کے اندر امن اور سکون پیدا کروں گا، میں پوری دنیا کے اندر امن پیدا کروں گا، پوری دنیا کے اندر جہاں بھی جنگ جا رہی ہے اس کو رکواؤں گا۔ لیکن پوری دنیا نے اس کا اصل چہرہ دیکھ لیا کہ یہ بندہ جنگ رکوانے نہیں آیا تھا، یہ بندہ پوری دنیا کا امن تباہ و برباد کرنے آیا تھا۔ اور وہی ہوا کہ اس سے پوری دنیا کا امن تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے، پوری دنیا کا امن و سکون کو چھیڑ کے رکھ دیا ہے۔ اور یہ ایران کو تباہ و برباد کرنے نکلا تھا، لیکن خود اللہ نے اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ لیکن ایران نے ان کی اسلوکات پوری دنیا کے سامنے بے نقاب کر کے کھول کے سامنے رکھ دی کہ ان کے سلوکات، ان کے ویلیو کے۔ اور دنیا بھر دیکھیے، یہ مسلمانوں کی جنگ ہے، یہ کوئی شیعہ، یہ سنی، یہ بابی، یہ سارے جو فرقے الگ الگ بٹکوں کے اندر بانٹے ہوئے ہیں، یہ ہماری جنگ ہے، یہ مسلمانوں کی جنگ ہے، یہ اکراس دا ورلڈ جتنے بھی بلینس آف مسلمان رہتے ہیں یہ ان کی جنگ ہے۔ اور ہمیں اپنے ایرانی برادرز کو سپورٹ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جنگ صرف ان کی جنگ نہیں ہے، یہ جنگ صرف شیعہ کی جنگ نہیں ہے، سنی کی جنگ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی جنگ ہے۔ اگر آج ایران کو آڑ کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو کل مسلمان جہاں جائیں دنیا بھر کے اندر ان کو آڑ کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ان کی زندگی مصیبت ہو جائے گی، ان کی زندگی کے اندر مصیبت پریشانی آ جائے گی۔ یہ بات آپ لکھ کے لے لیں، کیونکہ یہ صرف ایران تک محدود نہیں رہے گا، پھر یہ پوری دنیا کے اندر پھیلے گا، یہ پوری دنیا تک جائے گا۔ اور آج آپ دیکھ لیں کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ متحد ہو جائے، اور وہ متحد ہو کے ایران کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ آج پاکستان کا پہلا نمبر ہے دنیا کے کہ وہ ایران کے مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستان پہلے نمبر پہ آتا ہے، کیونکہ ہم اپنے ایرانی مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ کیوں کھڑے ہیں؟ کیونکہ یہ یہودیوں کے خلاف جنگ ہے، جنہوں نے ہمارے فلسطینی مسلمان بہن بھائیوں کو شہید کیا، ان کا خون بہایا، یہ ان کے خلاف جنگ ہے۔ اور ہم اپنے ایرانی برادرز کے ساتھ بھرپور طریقے سے کھڑے ہیں۔ آج ڈونلڈ ٹرمپ دنیا بھر سے منٹے ٹلے کر رہا ہے کہ میری مدد کر دو، دوسرے ممالک سے کہہ رہا ہے کہ میری مدد کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو، فلانا کر دو۔ کبھی چائنا سے مدد کی اپیل مانگتے ہیں، کبھی رشیا سے مدد کی اپیل مانگتے ہیں، تو کہ کبھی آپ دیکھیں کبھی اپنے اسپین جو اپنے اس کے ہمسایہ ممالک ہیں جن کے ساتھ اس نے بڑے اچھے تعلقات رکھے ہوئے تھے، اسپین ہو گیا، اچھا آپ دیکھیں فرانس ہو گیا، ان سے مدد کی اپیل مانگ رہے ہیں کہ میری مدد کر دو۔ لیکن کوئی مدد کو تیار نہیں ہے، انہوں نے اس کو منہ توڑ جواب دیا کہ ہم تمہاری مدد نہیں کریں گے، ہم تمہاری جنگ کے اندر شمولیت اختیار نہیں کریں گے، تم ہوتے کون ہو؟ تم ہمیشہ ہمیں اپنی جنگ کے اندر شامل کر کے ہماری تباہی بربادی کرتے ہو، اس بار ہم تمہاری جنگ کے اندر شامل نہیں ہوں گے۔
اور انہوں نے منہ توڑ اس کے منہ کی پر سیدھا کہا. تو ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے آگے سے صحیح ہے, آئندہ ہم بھی تمہاری جنگ کے اندر نہیں آئیں گے, آئندہ ہم بھی تمہاری جنگوں کے اندر انٹرفیئر نہیں کریں گے, تم نے اپنے معاملات اب خود دیکھو, امریکہ تمہاری مدد نہیں کرے گا. یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اصل ویلیو ہے, یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اصل اوقات ہے. یہ دنیا سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ میں امن و سکون پیدا کروں گا, لیکن پوری دنیا, ایران نے ان کو بے نقاب کر دیا اور پوری دنیا کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ بے نقاب ہو گیا. اور جنہوں نے اس کو نوبل پیس ایوارڈ کے لیے نامینیٹ کیا ہے, آج ان کو چاہیے کہ اپنے گریبانوں میں جان کے دیکھنا چاہیے کہ کس بندے کو انہوں نے نوبل پیس ایوارڈ کے لیے نامینیٹ کیا ہے. ایسا بندہ جس بندے کو پوری دنیا کا, جس بندے نے امن و سکون تباہ و برباد کر دیا, اس بندے کو آپ نے امن کا سفیر نامزد کر دیا, امن کا نومینیٹ اس کو کر دیا کہ آپ کو ہم امن کا ایوارڈ دیتے ہیں, آپ کو ہم نامینیٹ کرتے ہیں. ان لوگوں کو اپنے گریبانوں میں دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا, انہوں نے کس سوچ سمجھ کے ساتھ یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے ڈونلڈ ٹرمپ کو امن کے پیس کے لیے نامینیٹ کرنا ہے. یہ بندہ دہشتگرد ہے, اور اس سے نیتن یاہو دہشتگرد کے ساتھ مل کے پوری دنیا کا امن و سکون تباہ و برباد کر دیا. دیکھیں یہ جنگ دوسرے مہینے کے اندر داخل ہو چکی ہے, یہ جنگ دوسرے مہینے کے اندر داخل ہو چکی ہے. اور اس جنگ سے یہ سبق ملا ہے کہ مسلمان اپنے فیصلے کی پر کھڑا ہے, ایران اپنے فیصلے کی پر کھڑا ہے, اور وہ بندہ ایران کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کے سامنے نہیں جھکیں گے. اگر جھکو گے تو امریکہ جھکے گا ہمارے سامنے, اگر کوئی جھکے گا تو وہ اسرائیل ہمارے سامنے جھکے گا, ہم نہیں جھکیں گے. مجھے یاد ہے 2025 کے اندر بھی جب امریکہ اسرائیل نے مل کے ایران کی پر حملہ کیا تھا, 2025 کی بات کر رہا ہوں, 2026 کی بات نہیں کر رہا, تو اس ٹائم بھی اسرائیل نیتن یاہو دہشتگرد نے منٹیں تلے کر کے رو کے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو کہا, اپیل کی کہ خدا کا واسطہ ہے مجھے اس جنگ سے نکالو. اسرائیل کے اندر مکمل طور پر تباہی بربادی مچا دی گئی ہے ایران کی طرف سے. یہ میں 2025 کی بات کر رہا ہوں. پھر یہ جو سعودی عرب ہے, امریکہ ہے, اس نے فون کال کی قطر کے پرنس کو کہ آپ ایران کو سمجھائیے کہ ہم سیز فائر کرنا چاہتے ہیں, ہم اس جنگ کو روکنا چاہتے ہیں. پھر یہ بات چیت ہوئی بیک ڈور کے پر, اور پھر ایران سے بات چیت کر کے سیز فائر کیا گیا اور یہ جنگ کو روکا گیا. لیکن پھر یہ دونوں ممالک اسرائیل اور امریکہ, صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو دہشتگرد مل کے فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے پھر ایران کے حملہ کرنا ہے, پھر ہم نے ایران کے اوپر حملہ کر کے اس بار ہم نے ایران کو تباہ و برباد کرنا ہے اور ان کی حکومت گرانی ہے اور وہاں اپنی من پسند حکومت بٹھانی ہے. لیکن یہ اپنے مشن کے اندر کامیاب نہیں ہو پائے, اس بار بھی یہ اپنے مشن کے اندر کامیاب نہیں ہو پائے, اور ان کو منہ توڑ جواب ملا ایران کی طرف سے. اور ایران اکیلے کھڑے ہو کے آج مسلمانوں کی ترجمانی کر رہا ہے. آج ایران اکیلے ہو کے مسلمانوں کا مقدمہ رہ رہا ہے, اور پوری دنیا کو بتا رہا ہے کہ مسلمان ایسے طاقتور, آپ نے اپنے آپ کو ایسے طاقتور بنانا ہے, کیونکہ مسلمانوں کا ایمان کیا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمارا ایمان ہے, اور ہم نے اپنے ایمان کو مضبوط بنانا ہے, کسی کے سامنے ہم نے نہیں جھکنا. جب ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں نا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تیرے سوا ہم کسی اور کی غلامی یا یزیدیت یا فرونیت نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ کے سوا ہمیں کسی اور کے سامنے اپنا سر نہیں جھکانا چاہیے, صرف اللہ کے سامنے ہمارا سر جھکنا چاہیے اور کسی اور کے سامنے ہمارا سر نہیں جھکنا چاہیے. یہی کلمہ عمران خان نے بھی ہمیں سکھایا ہے, ایک ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تیرے سوا ہم کسی اور سے مدد کی اپیل نہیں کریں گے. تو ہم نے اس کلمے کے اوپر یقین دانی کروانی ہے کہ ہم نے اس کلمے کے اوپر کھڑے ہو کے ہم نے آگے بڑھنا ہے, اپنے آپ کو کھڑا کرنا ہے. مسلمان جب تک متحد نہیں ہوں گے, مسلمان جب تک مل جل کے آگے نہیں بڑھیں گے, جب تک آپ کو یہ ماریں گے, پیٹیں گے, آپ کا خون بہائیں گے, آپ کے اوپر ظلم و زبر کریں گے, جب آپ متحد ہو جاؤ گے تو کسی کی بھی اوقات نہیں ہوگی, کسی کی بھی ہمت نہیں ہوگی, کسی کی بھی ضرورت نہیں ہوگی کہ وہ آپ کے اوپر ظلم و زبر کرے, وہ آپ کے اوپر کریک ڈاؤن کرے, وہ آپ کے ساتھ چھیڑا چھاڑی کرے. کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جب ہم نے ایران, آج آپ دیکھیں کہ انہوں نے ایران کے ساتھ پنگا لیا, اب ایران نے ان کو بتا دیا کہ ان کے سلوکات, ان کے ویلیو کیا ہے. ایران پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے, ایران ان کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں ہے. تو جب یہ اگلی بار اگر انہوں نے ہمت بھی کی ایران کے پر حملہ کرنے کی یا کسی اور مسلم ممالک کے پر حملہ کرنے کی, تو یہ 100 مرتبہ سوچیں گے کہ ہم ایک مسلم ممالک کے پر حملہ کر رہے ہیں جن کا ایمان اللہ کے اوپر ہے, اور وہ اپنی جانیں قربان کر دیں گے, لیکن یزیدیت فرونیت قبول نہیں کریں گے. تو ایران نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ حضرت امام حسین کے لشکر سے اس کا تعلق ہے, اور وہ حضرت امام حسین کی طرح کھڑا ہے اور مقابلہ کر رہا ہے یزیدیت اور فرونیت کا. حضرت امام حسین کیا بھی ہمیں یاد ہے کہ حضرت امام حسین نے اپنا پورا خاندان قربان کر دیا, لیکن یزید کی بیعت قبول نہیں کی. کیوں نہیں بیعت قبول کی؟ کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ اگر میں نے یزید کی بیعت قبول کر لی تو میرے جو آقا ہے, میرے جو نانا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, جو انہوں نے پوری اپنی زندگی محنت سے ایک دین کو, ایک اسلام کو کھڑا کیا اور پوری زندگی اس کے اوپر لگا دی,
لی. اگر میں نے یزید کی بیعت قبول کر لی تو میرا جو نانا جس سے پوری زندگی قربان کر دی اس کا ساری محنت رائگاں چلی جائے گی, تباہ ہو جائے گی, برباد ہو جائے گی. تو میں نے یزید کی بیعت قبول نہیں کرنی. حضرت امام حسین کے پاس راستہ تھا کہ وہ یزید کی بیعت قبول کر لیں, لیکن انہوں نے یزید کی بیعت قبول نہیں کی. انہوں نے یزید کو بتایا کہ اس کی اصل اوقات, اس کی اصل ویلیو کیا ہے. اور آج یزید کو کوئی نہیں یاد کرتا. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو نان مسلم بھی یاد کرتے ہیں, مسلمان بھی یاد کرتے ہیں. یہ مثال ہے. کھڑے ہونا ہے تو کھڑے ہو حضرت امام حسین کی طرح. اگر تم کھڑے ہو کے یزید کی طرح تو تمہاری جو آخرت ہے وہ تباہ و برباد ہے, اور تم کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں بچو گے.